السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پیور میتھمیٹکس کا پورشن جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں اس کورس میں، جو کہ اس کورس کا ایک جو میجر پورشن تھا وہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور اب ہم ریویو کر رہے ہیں جو میجر ٹاپکس ہم نے کیے ہیں۔ اس کے جو دوسرا پارٹ تھا اس میں جو ہم نے کیے ہیں، اس میں اس سے پہلے ہم نے سیکوینس اینڈ سیریز کا ریویو کیا، اس کے بعد ہم نے پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشن ایک ٹاپک پڑھا تھا، اس کا ریویو کیا، اور اس کے بعد ہم نے بائنومیل تھیورم کا ریویو شروع کیا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے آج۔ بائنومیل تھیورم جیسے کہ آپ دیکھیں گے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دوں، بائنومیل تھیورم ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ ہے، آپ کے پاس دو ویریبلز ہیں ایکس اور وائی، اور ان کی کوئی پاور ہے ایکس پلس وائی ٹو دا پاور این، اس کی ایکسپینشن کا طریقہ بائنومیل تھیورم کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس ایکس پلس وائی اسکوئر کا فارمولا ہے، ایکس پلس وائی کیوب کا فارمولا ہے، بائنومیل تھیورم ہم کو دے دیتا ہے ایکس پلس وائی ٹو دا پاور این کا فارمولا فار اینی نیچرل نمبر این۔ اس کے کوفیشنز جو ہیں دے آر ایکچولی این سی کے، جو ہر ٹرم ہے بائنومیل تھیورم کی ایکسپینشن کی، دے آر این سی کے، where n refers to the power of the binomial and k refers to the power of the second variable. The first variable کی power کم ہوتی جاتی ہے as we proceed in the binomial expansion, and second variable کی power بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، اس کا ہم نے ایک ایگزامپل بھی اس سے پہلے دیکھا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہمارا ریویو کا طریقہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس ڈفرینٹ کانٹیکس میں تھوڑا سا بدل کے دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے مختلف کانٹیکس میں مختلف سچویشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ فائنڈ دا فرسٹ 3 ٹرمز ان دی ایکسپینشن آف 2 + u ٹو دا پاور 5 ان اسینڈنگ پاورز آف u۔ پھر آپ کا ایک نمبر 2 ہے، دوسرا نمبر u ہے، اور اس کی ٹو دا پاور 5 آپ نے دیکھنا ہے۔ آف کورس یہ اسٹریٹ فارورڈ اپلیکیشن ہے بائنومیل تھیورم کی، اس کو ہم لگائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو یوز کر کے ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن جو ہے، جو کہ انہوں نے دوسرے پارٹ میں ہمیں دیا ہوا ہے 2 + x + x² ٹو دا پاور 5، اس کو ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے۔ تو اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر جیسے کہ ہم کو کہ پہلے پارٹ 1 میں کر چکے ہیں u = x + x²، تو اس میں آپ نے دوبارہ سے ایکسپینشن نہیں کرنی، پہلی کی ایکسپینشن ہی استعمال کرنی ہے، اور جہاں جہاں u استعمال ہوا ہے وہاں اس کی جگہ آپ x + x² لکھیں گے۔ اچھا، دس از ناٹ دی اونلی وے ٹو ایکسپینڈ دس اور ٹو سالو دا سیکنڈ ایکسپریشن۔ another way could have been کہ آپ 2 + x کو ایک ویریبل تصور کر لیں اور x² کو دوسرا ویریبل تصور کر لیں اور پھر ان کو ایکسپینڈ کر لیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہم آلریڈی پارٹ 1 میں x + x² کو اکٹھا کر کے ایک ویریبل تصور کر چکے ہیں، تو اسی کو پھر استعمال کرنا زیادہ سینسیبل ہوگا۔ تو وی ول بگن ود دس ایگزامپل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور نئے ٹاپکس میں ہم باقی ٹاپکس میں کیسے استعمال کریں گے بائنومیل کو۔ تو سب سے پہلے پارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بائنومیل تھیورم لگانا ہے۔ آپ کے پاس ہے 2 + u ٹو دا پاور 5، یہ آپ کی پہلی ٹرم ہے، یہ دوسری ٹرم ہے، اور یہ پاور n ہے۔ سو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے 5c0، اور پھر پہلی ٹرم کی پاور n اینڈ دوسری ٹرم کی پاور 0، تو ہم اس کو نہیں لکھتے کیونکہ اینی تھنگ پاور 0 از 1، پلس 5c1، پہلی ٹرم کی پاور کم ہوگی اور دوسری کی بڑھنی شروع ہو جائے گی بائی 1 یونٹ ایچ ٹائم، پلس 5c2 2 ٹو دا پاور 3 u²، پلس 5c3 2 ٹو دا پاور 2 u ٹو دا پاور 3، پلس 5c4 2 ٹو دا پاور 1 u ٹو دا پاور 4، and the final term is 5c5 2 to the power 0 will become 1 and will be u to the power 5۔ تو یہ تو ہم نے اس کی پوری ایکسپینشن لکھ لی۔
اب ہمیں ہر ٹرم کو آبویسلی استعمال کر کے اس میں لکھیں گے کہ کیا بن رہی ہیں. آپ کے 5C0 جو ہے دیٹ از اکول ٹو 1. ہمیشہ NC0 از آلویز اکول ٹو 1. اس کو چاہیں تو آپ فارمولے میں NC کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. سو دیٹ از اکول ٹو 2 to the power 5. نیکسٹ ٹرم ہے آپ کی 5C1. 5C1 ول بی 5. NC1 ول آلویز بی اکول ٹو n. پھر اگر آپ چاہیں تو فارمولے میں ڈال کے دیکھ لیجیے. سو دیٹ ول بی 5 times 2 to the power 4 times u. 5 2 to the power 4 times u plus 5C2 کیا ہوگا؟ 5C2 is equal to, اگر آپ دیکھیں 5 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل اینڈ 3 فیکٹوریل. تو نیومریٹر میں سے جو 5 فیکٹوریل ہے وہ نیچے 3 فیکٹوریل میں سے اس کا 3 فیکٹوریل کا پارٹ کٹ جائے گا. تو آپ کا آ جائے گا 5 times 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2 20/2 is 10. تو تیسرا آپ کی ٹرم آ جائے گی 10 2 to the power 3 u squared. اسی طرح آپ کی نیکسٹ ٹرم آ جائے گی 5C3. 5C3 is also 10. سیم پرنسپل اپلائی ہوگا. 5C3 is 10 2 squared u cube. 5C4 نیکسٹ ٹرم ہے. 5C4 آپ دیکھیں گے will be equal to 5 2 u to the power 4 and 5C5 is also 1. NCN will always be equal to 1. So there will be just u to the power 5 which is equal to, ابھی ہم پوری طرح ہوئے نہیں ہے اس میں. 2 to the power 5 is 2 times 2 is 4 4 times 2 8 8 times 2 6 16 16 times 2 is 32. 2 to the power 5 is 32 plus 2 to the power 4 is 16. 16 times 5 is 80. 2 to the power 3 is 8. 8 times 10 is 80. 4 times 10 is 40. اور آپ دیکھ لیں ساتھ میں u کی ٹرمز بڑھ رہی ہیں. 5 times 2 is 10. اور یہ یہاں پہ میں نے equal to لکھ دیا. It should be plus, sorry. It should have been plus here. Plus u to the power 5. So یہ ہماری ایکسپینشن آ گئی 2 plus u to the power 5. اب سیکنڈ پارٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکسپینڈ کریں. کس ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے؟ ہم نے اس ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے بائی سبسٹیچیوٹنگ u equal to x plus x squared. یعنی کہ ویر ایور u ہے تو پھر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اگر u is x plus x squared, this is 2 plus u which is the same as above. So we can use the same substitution here. ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہے دوسرے پارٹ میں کہ جو ہم نے ایکسپینشن کی ہے پہلے پارٹ میں اس میں جہاں جہاں u استعمال ہو رہا ہے اس کی جگہ ہم x plus x square لکھ دیں گے اور اس کو سمپلیفائی کر لیں گے. اچھا ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہم کو پوری ایکسپینشن نہیں کرنی. انہوں نے کہا یوز دا سبسٹیٹیوشن x plus x square in your answer to part 1 to find the coefficient of x squared. x squared کا کوفیشنٹ کون سا آئے گا؟ تو وہ دیکھ لیں آپ نے اس میں لکھنا ہے 2 plus x plus x squared. اس کو میں دوسری انک سے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو ہے 2 plus x plus x squared is equal to, اب جہاں جہاں u استعمال ہو رہا ہے وہاں ہم x plus x squared ڈال دیں گے. 32 plus 80 times x plus x squared plus 80 times x plus x squared plus 40 times x plus x squared cube plus 10 times x plus x squared to the power 4 plus x plus x squared to the power 5. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ٹرمز جو ہیں ان میں ایکس اسکوئرڈ آئے گا، ان کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی ایک ٹرم آئے گی پہلے ایکسپریشن میں سے 80x². ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں.
coefficient of x squared in each term, اس کو ہم نے لکھنا ہے. پہلے تو آپ کا آ گیا 80, پہلی ٹرم اس ٹرم میں سے 80 ایکس اسکوائرڈ آ گیا. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو اسکوائر کریں گے تو اگر آپ دیکھ لیں ایکس اسکوائرڈ تو اے پلس بی ہول اسکوائر کا فارمولا لگے گا, تو اس کا مطلب اس کو اسکوائر کریں گے وہ ایک ایکس اسکوائر کی ٹرم آ جائے گی, اس کا کوفیشنٹ بھی 80 ہوگا. اس کو اسکوائر کریں گے تو وہ ایکس 4 کی ٹرم آ جائے گی, دیٹ از ناٹ دا ٹرم وی آر انٹرسٹڈ ان. اور پھر ٹائمس 2ab 2 times x times x square, یہ x cube آ جائے گا. وی آر آلسو ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. So the only term we are going to get from this one is again 80x squared. اس میں سے بھی ہم پلس 80 لکھ لیں گے. پھر گئے واپس آپ یہاں پر جب آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے کیوب میں تو پہلی آ جائے گی ایکس کیوب, ٹھیک ہے. دوسری ٹرم آ جائے گی 3 times x 3 times x square times this which will become x4. تیسری ٹرم آ جائے گی 3 times x times this square which will become x5, and چوتھی ٹرم آئے گی x square whole square which is whole cube which is x6. اس میں سے کوئی ٹرم ہماری کام کی نہیں ہے, we don't need this. اس میں دیکھ لیجئے, اس میں جب ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ پہلی پاور آ جائے گی x to the power 4, right, 4 کی پاور آ جائے گی جیسے یہاں پہ آتی ہے ہر جگہ پہلی پاور, وہ تو x square نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ obviously اس کی پاور کم ہوتی ہی رہے گی لیکن اس کی بڑھتی رہے گی, تو x کی پاور 4 کم ہوگی تو یہ پھر x کیوب آ جائے گا, لیکن یہاں سے x اسکوائر آ کے اس کو ملا کے x to the power 5 میں آ جائے گا. اسی طرح ساری ٹرمز چلتی جائیں گی, آپ کو یہاں پہ بھی x اسکوائر کی کوئی ویلیو نہیں ملے گی, تو دس از رولڈ آؤٹ. اور بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا, x to the power 5 ہوگا, پھر نیکسٹ ٹرم ہوگی x to the power 4 times x square which is x to the power 6 and so on. So this is also not useful. So the only expressions for x square that we're going to get are 80 plus 80 which is 160. تو اس میں ذرا سا آپ آبزرویشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں انسٹیڈ کہ اب اس کو ہم پورے اس کو ایکسپینڈ کر کے سب کو نکالیں پھر کہ اچھا یہ ایکس اسکوائر کے کوفیشنٹس ہیں. آل یو ڈو از جسٹ لک ایٹ دس اینڈ سی دا پیٹرن کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ایکس اسکوائر کی ایک ویلیو آئے گی, یہاں پر ایکس اسکوائر کی ایک ویلیو آئے گی, اور یہاں پر ان تینوں ٹرمز میں ایکس اسکوائر کی کوئی ویلیو آئے گی ہی نہیں. تو آپ کا کنسرن صرف یہ دو ٹرمز ہیں وچ از 80 plus 80 160. تو اس پرابلم میں ہم نے دیکھا کہ ایک مور کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن تھا 2 plus x plus x square to the power 5. اس کو ہم نے x plus x square کو ہم نے u بنایا اور اس کی ایکسپینشن کی, اور اس کے استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کی انفارمیشن حاصل کی مور کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن کی. اب یہ میں آپ کو ایک ایز اے ہوم ورک پرابلم دے رہا ہوں, آپ کو چاہیے تو یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کریے کہ انسٹیڈ آف ہیونگ x plus x square as u, you should have 2 plus x جو پہلی دو ٹرمز ہیں, set that equal to u and x square is your second term. اس کی ایکسپینشن کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیں کہ x square کا کوفیشنٹس کیا ہوں گے if u is 2 plus x, اور پھر دیکھیے کہ کیا آپ یہی آنسر آئے گا, اور اگر آپ کا ورک صحیح ہو تو بالکل آنسر ایگزیکٹلی یہی آنا چاہیے. اور یہی میتھمیٹکس کی بیوٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے بھی پکڑیں جو اس کا آنسر ہے وہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے. اچھا ایک اور ایکسپریشن اسی قسم کا ہے, اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ کر کے پرابلم کو دیا گیا ہے. اس میں ہم کو دیا گیا کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ دا فرسٹ 3 ٹرمز ان دی ایکسپینشن in ascending powers of x of an expression 2 plus x square to the power 5. اس کو پھر استعمال کر کے ہم نے coefficient of x to the power 4 نکالنا ہے of a more complicated expression which is 1 plus x squared times 2 plus x squared to the power 5. تو اس کو کیسے کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی ہم پہلے پارٹ کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ صرف پہلی 3 ٹرمز نکالنی ہے اس ایکسپینشن میں, تو آپ کا آ جائے گا 5c0 پہلی ٹرم, 2 to the power 5. Obviously, x squared to the power 0 is 1. Plus 5c1, 2 to the power 4 times x squared to the power 1. And تیسری ٹرم آ جائے گی 5c2, 2 to the power 3 times x squared to the power 3. And obviously there are other terms but we don't need to find them because they haven't asked us. And the reason is اگر آپ دیکھیں گے اس کو کہ اس میں آپ
الٹیمیٹلی آپ کو x ٹو دا پاور 4 کی ویلیوز نکالنی ہے. یہاں پر آلریڈی آپ کی x ٹو دا پاور 6 کی ایک ویلیو آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1 پلس ایکس اسکوائر سے تو یہ ٹرم زیادہ کاؤنٹ نہیں کرے گی, اس لیے وی ڈونٹ نیڈ ادر ہائر ٹرمز. یہ ہمارا آنسر آ گیا. اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں. 5c0 is 1, 2 to the power 5 is 32, 5c1 is 5, 5 times 2 to the power 4 is 16, اور آپ کا آگے x squared plus 5c2 is 10, and 2 to the power 3 is 8, x to the power 6 آ گیا. x squared کو کیوب کریں گے تو x6 آ جائے گا, which is 32 plus 80 x squared plus 80 x6. سوری, یہاں غلطی میں نے ایک کر دی. غلطی ہے کہ میں نے اس کو کیوب کر دیا. it should have been a square, تو کوئی بات نہیں, اس کو جا کے ہم کریکٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ جب پاور اس کی ایک کم ہوئی تو اس کی ایک پاور بڑھے گی, تو there will be x squared. So if that is x squared, then this should be x to the power 4. x to the power 4. Similarly, وہ اسی چیز کو ہم نیچے کیری کریں گے, یہ آگے x to the power 4. And plus other higher terms, but we are not concerned with that. تو ہم نے پہلی تینوں ٹرمز اس کی نکال لی. اب سیکنڈ ٹرم میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ایکسپریشن کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو x4 کے کوفیشنٹس کیا ہوں گے, تو اس کو ہم سمپلیفائی کر کے ذرا لکھتے ہیں. 1 plus x squared squared, 1 plus x squared squared کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں 2 plus x squared to the power 5, which is equal to 1 plus x square کو اگر میں اسکوائر کا فارمولا لگا لوں تو a square plus b square which is x4 plus 2ab which is 2x squared. اور یہاں پہ میں اس کی ایکسپینشن لکھ لوں 32 plus 80 x square plus 80 x4, and there are higher powers of x. 80 x square plus 80 x4 plus dot 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 means higher powers of x, other terms. اب اس میں نکالنا ہے مجھے کوفیشنٹ x to the power 4 کا. کوفیشنٹ of x to the power 4 یہ ہم کو نکالنا ہے. تو اب آپ اوپر کے ایکسپریشن کو دیکھیے کہ یہاں x4 کیسے آئے گا. ایک تو اس وقت آئے گا جب آپ کی obviously ہر ٹرم یہاں پہ ہر ٹرم سے ملٹیپلائی ہوگی. تو 1 جب ملٹیپلائی ہوگا 80 سے تو 1 ٹائمز 80 آپ کا x to the, اور اس کے ساتھ نمبر ہے x to the power 4, تو ایک تو آپ کا آ جائے گا 80. 1 جو ہے جب 32 اور 80 x square سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس میں x4 کی ٹرم نہیں آتی, so that's not useful for us. x to the power 4 اگر x square یا x to the power 4 سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ تو x4 سے زیادہ بڑھ جائے گا. تو x4 ہمارا اونلی آئے گا جب 32 سے ملٹیپلائی کریں گے, تو 32 آ گیا. اچھا 2x square جب ہم 32 سے ملٹیپلائی کریں گے تو x square آئے گا, 80 x4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو x6 آ جائے گا. لیکن جب 80 x square سے کریں گے تو یہ x4 ہو جائے گا. سو 80 times 2 is 160 x to the power 4. یہ آپ کا تینوں کا آ گیا. تو ان کو آپ ایڈ کر لیں. 80 plus 160 is 240 plus 32. 272 is the coefficient of x to the power 4. تو اس میں آپ نے دیکھا اگین سملر سا آئیڈیا تھا, بٹ ٹیکنیک وہی تھی کہ آپ نے اس کو سمپلیفائی کیا ایک ایکسپریشن کو. اس کے بعد اس میں اگر آپ کوئی اور ایکسپریشن کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بجائے اس کے کہ پوری ملٹیپلیکیشن آپ کریں, بائنومیل تھیورم اور تھوڑی سی کامن سینس obviously you have to use that, کہ آپ کو کیا چیز چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میتھمیٹکس میں. آپ کوئی بھی پرابلم سالو کر رہے ہو تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ ضروری نہیں کہ آپ ساری پورا کریں, آپ کو یہ دیکھنا کہ گول کیا ہے, الٹیمیٹلی واٹ از اٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اچیو. تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ شارٹ کٹس مل جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارا کام نہ کرنا پڑے, بہت فوکس کام کرنا پڑتا ہے. اچھا تو یہ بائنومیل تھیورم ابھی ہم نے تھوڑا سا ریویو کیا. بائنومیل تھیورم ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو اس میں پلیز تھوڑا سا ٹائم آپ ضرور سرو کیجیے کہ اس کو ریویو کرتے رہیں اور ہاتھ سے اپنے پرابلم ضرور کریں. اس کے بعد جو ہم نے سیکشن پڑھا تھا وہ تھا کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا, اور اس میں ہم نے دو چیزیں
پڑھی تھی. ایک تو ہم نے پوائنٹس جو ایک کوآرڈینیٹ پلین ہے ایکس اور وائی ایکسس کا, اس میں پوائنٹس کی کچھ پراپرٹیز پڑھی تھیں کہ دو پوائنٹس کا ڈسٹینس کیا ہوتا ہے. آپ کو اگر دو پوائنٹس دے دوں تو ان کو جوائن کریں گے کسی لائن سیگمنٹ میں تو اس کا مڈ پوائنٹ کیا ہوگا, اور ایک لائن سیگمنٹ کا سلوپ کیا ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے لائنس کی ایکویشنز دیکھی تھی, اور پھر فائنلی ہم نے سرکلس کی کچھ بیسک پراپرٹیز دیکھی تھی. تو اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں ابھی, اور اس کے بعد اگین اس کی ہم کچھ پرابلمس کریں گے. تو آپ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ آپ کو دو پوائنٹس گیون ہے اے اور بی, اور ان کے کوآرڈینیٹس ہیں x1 y1 اینڈ x2 y2. تو اس کا ڈسٹینس کیسے نکالا تھا ہم نے, اے بی x2 مائنس x1 اسکوائر پلس y2 مائنس y1 اسکوائر, اور یہ ڈسٹینس میں نے نکالا تھا پائتھاگورس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اگر آپ نے نوٹس پچھلے لیکچرز میں لیے ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیے اور اس ڈائیگرام کو ضرور اسٹڈی کیجئے کہ یہ فارمولا کیسے آیا. یہ بیسک پراپرٹی تھی ایک پائتھاگورس تھیورم کی, اس کو ہم نے استعمال کر کے ڈسٹینس فارمولا نکالا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. given 2 points A which is x1 and y1 and B with coordinates x2 and y2, if M is the midpoint تو midpoint کے coordinates کیا ہوں گے, x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2, which is in a way the average of the x coordinates and the average of the y coordinates is the average of AB. Midpoint is the average. تو آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے سلوپ ڈیفائن کیا تھا, اور یہ اس کو گریڈین بھی کہتے ہیں, سلوپ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو بیسیکلی بتاتا ہے کہ اسٹیپنس کتنی ہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے جب ہم نے ٹریگنومیٹری پڑھی تھی تو ہم نے پھر اس کو دوبارہ سے اس کے ایک نیا ویو دیکھا تھا, کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سلوپ از ایکچولی دی ٹینجنٹ آف دی اینگل دیٹ دا لائن میکس ود دی ہاریزونٹل. تو اس سے آبویسلی جتنا بڑا اینگل ہوگا اتنا بڑا سلوپ ہوگا, اور آبویسلی اتنی شارپ اس کی اسٹیپنس ہوگی. تو اسی لیے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. یعنی کہ جو چینج ان y divided by change in x, جس کو رائز اوور رن بھی کہا جاتا ہے, اور یا ریٹ آف چینج ان y with respect to ریٹ آف چینج ان x بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سلوپ نکالتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ y1 سے y2 کو سبٹریکٹ کریں یا y2 سے y1 کو سبٹریکٹ کریں, وچ ایور ون یو چوز. لیکن جب آپ نے نیومریٹر میں ایک آرڈر چوز کر لیا تو ڈینومینیٹر میں وہی آرڈر استعمال کرنا ہے. یعنی کہ اگر y1 minus y2 چوز کیا ہے تو دیٹ ڈیوائڈ بائی اٹ شوڈ بی x1 minus x2, not x2 minus x1 and so on. اس چیز کا ذرا دھیان رکھنا ہے. ہم نے equations of a line دیکھی تھی. ایک تو دو چیز ہم کو چاہیے اس کے لیے, آپ کو یاد ہوگا equation of a line نکالنے کے لیے, ایک تو آپ کو چاہیے اس لائن پہ کوئی پوائنٹ, اور دوسرا آپ کو چاہیے اس لائن کا سلوپ. تو اگر میں آپ کو ایک پوائنٹ دے دوں اور لائن کا سلوپ دے دوں, لیٹس سے m x1 y1 is the point and m is the slope of the line, تو ہم نے اس کی equation دیکھی تھی y minus y1 is equal to m times x minus x1. یعنی کہ اس equation کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پوائنٹ میں آپ کو دے دوں کوآرڈینیٹ ایکسس پہ, اور میں آپ سے کہوں کہ کیا یہ پوائنٹ اس لائن پہ لائے کرتا ہے یا نہیں, اس کو آپ x اور y کی جگہ پٹ کریں گے. اگر تو equation سیٹسفائی ہوتی ہے تو that point is on a line, otherwise it is not. So the equation of a line actually tells us, it gives us a method of figuring out all the points on a given line. اس لیے اس کو ہم equation of a line کہتے ہیں. دوسری ہم نے اس کی ایک فارم دیکھی تھی slope intercept form. اسی کو اگر آپ مینیپولیٹ کریں گے تو آپ کی equation بنے گی y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept. یعنی کہ this is the point where the curve cuts the y axis. And m of course is the slope. یہ بھی بڑی یوزفل انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ اگر آپ کو لائن اس فارم میں دی جائے تو آپ اس کو دیکھ کے آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے اس کا سلوپ کیا ہے اور یہ وائی ایکسس کو کہاں کٹ کرے گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ گریڈینٹس اگر ہمیں دو لائنز ہمیں دی ہوئی ہوں اور ان کے ہمیں سلوپس دیے ہوئے ہوں m1 and m2, تو ان میں ہم لائنز کی کیا ریلیشن شپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں جسٹ نوئنگ دا سلوپس. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر سلوپس برابر ہیں, یعنی کہ m1 از اکول ٹو m2, then that means the two lines are parallel. یعنی کہ اگر دونوں کا سلوپ ایک جیسا ہے تو lines will be parallel in a plane. If m1 is not equal to m2 تو lines parallel نہیں ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹو ڈائمینشنل کوآرڈینیٹ سسٹم ہے جس میں ہم
ابھی کام کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر دو لائنز پیرلل نہیں ہے تو وہ لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں جا کے انٹرسیکٹ کریں گی. سو اف M1 از ناٹ اکول ٹو M2 وی نو دا ٹو لائنز ول انٹرسیکٹ. اور سم ٹائمز ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیسے نکالتے ہیں. آپ کے پاس دو لائنیں ہیں ایکس وائی ٹرمز کی سائملٹینیس اکویژن جو ہم نے اسکول میں بھی استعمال کی ہوئی ہے, پھر میٹریسیز میں بھی تھوڑا بہت دیکھا تھا, اس کو استعمال کر کے آپ پوائنٹس آف انٹرسیکشن نکال سکتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر دونوں سلوپس کو ہم ملٹی پلائی کریں اور اف ملٹیپل از اکول ٹو -1 تو اس کا مطلب ہے the two lines are actually perpendicular, یعنی کہ they will intersect but they will intersect at 90 degrees. یعنی کہ slope of one line is the negative reciprocal of the slope of the other line. If that is the relationship between the two slopes, then the two lines are perpendicular to each other. یہاں تک تو ہم نے لائنس کا دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے سرکل میں ہم نے بہت ڈیپتھ میں نہیں گئے لیکن بیسک پراپرٹیز اس کی ہم نے دیکھ لی تھی کہ ایک سرکل ہے اس کی اسٹینڈرڈ اکویژن فارم کی کیا ہے, x minus h square plus y minus k square is equal to r square. ویئر اگر ہم کو اس اسٹینڈرڈ فارم میں ایک اکویژن دی جائے تو اس کو دیکھ کے ہمیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اس سرکل کا سینٹر کیا ہے. اس کا سینٹر ہوگا ایچ کے کوآرڈینیٹ سسٹم میں اور اس کا ریڈیس ہوگا r. تو یہ ہم نے بیسک چیزیں کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں پڑھی تھی. اب ہم ان کو کچھ ریویو کر لیتے ہیں, کچھ ایگزامپلس ان کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم اس انفارمیشن کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے. تو یہ پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے, اس میں ہمیں گیون ہے 3 پوائنٹس A, B اور C, ان کے کوآرڈینیٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں 3, 8, 6, 2 اینڈ 10, 2 اور ڈائیگرام آپ کو دیا ہوا ہے. آپ کو ڈائیگرام میں انہوں نے بتایا ہوا کہ پوائنٹ D از اے پوائنٹ دیٹ از پرپینڈیکولر ٹو AB, یعنی کہ AB اور AD جو ہے ان کا بیچ میں رائٹ اینگل بن رہا ہے. اینڈ DC, the line DC is parallel to AB. انہوں نے پھر ہمیں ٹاسک یہ دیا ہے we need to calculate the coordinates of D. تو اب یہ ایک پرابلم دے دی ہے, اس میں سب سے پہلے آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ کیا آپ نے نکالنا کیا ہے. ہم نے اس میں نکالنا ہے D کے کوآرڈینیٹس. دوسری بات آپ اس میں دیکھیں کہ کیا انفارمیشن ایسی گیون ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ AB اور DC جو ہے یہ پیرلل لائنز ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے پیرلل لائنز کا سلوپ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آبویسلی آپ کے ذہن میں ایک چیز فوراً کلک ہونی چاہیے کہ اگر میں AB کا سلوپ نکال لوں تو مجھے DC کا سلوپ بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو ایک تو AB کا سلوپ ہم نکال سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس 2 پوائنٹس گیون ہے, ان کا ہم سلوپ نکال لیں گے تو AB کا سلوپ آ جائے گا. سیم ول بی دا سلوپ آف DC. اب آپ کہہ سکتے DC کا سلوپ آ گیا ہے اور آپ کے پاس C ایک پوائنٹ ہے تو آپ DC کی اکویژن بھی نکال سکتے ہیں. آپ کا اکویژن نکالنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, 2, سلوپ اور پوائنٹ. تو آپ DC کی اکویژن بھی نکال سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے صرف یہ انفارمیشن یوز کی ہے کہ AB is parallel to DC, تو ہم کو پتہ لگ گیا کہ ہم DC AB کا سلوپ نکال سکتے ہیں. and hence we know the slope of DC and therefore we can find the equation of DC because we also know the point C. اس سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن پہلے آ گیا, ابھی آپ نے ایک سوال کرنا شروع نہیں کیا. اچھا, دوسری انفارمیشن آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس ہے کہ AD is perpendicular to AB. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انفارمیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ 2 لائنز اگر پرپینڈیکولر ہوں تو ان کا سلوپ میں کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے. AB کا سلوپ جو ہے that will be the negative reciprocal of the slope of AD and vice versa. AB کا سلوپ ہم نکال سکتے ہیں, اس کا مطلب AD کا سلوپ بھی نکال سکتے ہیں. جو بھی سلوپ AB کا آئے گا AD کا سلوپ will be -1 over that will be the slope of AD. اب اگر ہمارے پاس AD کا سلوپ آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے, ہم AD کی اکویژن بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ موجود ہے A 3, 8. AD کے ہمارے پاس سلوپ ہے, پوائنٹس ہیں, ہم اس کی اکویژن نکال سکتے ہیں. اب آپ کے پاس 2 لائنز ہیں جو جن کی اکویژنز آپ کو پتا ہے, دونوں کی. آپ کے پاس DC کی اکویژن پتا ہو جائے گی, AD کی پتا ہوگی. ان کو اگر ہم انٹرسیکٹ کریں گے تو پوائنٹ آف انٹرسیکشن از دی کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹ D پہ دونوں لائنیں انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں نا. تو یہ آپ نے ذہن میں ہی پہلے سے ایک پلاننگ بنانی ہوتی ہے کہ کیا انفارمیشن مجھے گیون ہے, کیا میرا اسٹریٹجی ہوگی اور کیسے میں اس کا آنسر نکالوں گا. یہ پلان کر کے اب آپ کیلکولیشن کرنی شروع کریں گے. اور یہ ہر میتھمیٹیکل پرابلم میں, اسپیشلی جو اس طرح کی ورڈڈ پرابلمس ہوتی ہیں,
اس میں یہی ٹیکنیک آپ کو استعمال کرنی چاہیے. تو اب ہم نے پہلا کام کریں گے, ڈی سی کی اکویژن نکالیں گے. تو اے بی کا سلوپ نکالنا ہے, اس کو ہم M1 کہیں گے. سلوپ آف اے بی از اکول ٹو M1. اے بی کا سلوپ ہے 8 minus 2 divided by 3 minus 6. y1 minus y2 divided by x1 minus x2. 8 minus 2 over 3 minus 6. 8 minus 2 is 6. 3 minus 6 is minus 3, which is minus 2. اے بی کا سلوپ آپ کو پتا لگ گیا -2 ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈی سی کا سلوپ بھی یہی ہوگا. Slope of DC is also equal to M1, which is also equal to -2. DC کا سلوپ بھی آپ کو پتا لگ گیا. اب آپ DC کی اکویژن نکال سکتے ہیں. اکویژن آف DC وہ کیسے نکالتے ہیں؟ y minus y1 is equal to slope times x minus x1. So that is y minus, what is y1? آپ کو DC میں C پوائنٹ کی کوآرڈینیٹس دیے ہوئے. y1 is 2 and x1 is 10. y minus 2 is equal to -2 times x minus 10. تو آپ کے پاس آ گئی y minus 2 is equal to -2x plus 20. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب -2x کو آپ اس طرف لے آئیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا y plus 2x is equal to 2 کو آپ ادھر لے جائیں گے, 20 plus 2 is 22. یہ ہمارے پاس اکویژن آ گئی آف دا لائن ڈی سی. 2x کو ادھر لے, 2 کو ادھر لے گئے. اب ہم نے اکویژن نکالنی ہے اے ڈی کی. اے ڈی کا سلوپ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم کو ڈی سی کا سلوپ پتہ ہے which is -2. So slope of AD is equal to -1 over M1, which is -1 over -2, which is 1/2. Slope of AD ہم کو پتہ لگ گیا 1/2 ہے. ہم AD کی اکویژن نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک پوائنٹ پتہ ہے. y1 is 8, x1 is 3. 8 and 3. So y minus 8 is equal to 1/2 x minus 3. y1 8 ہے اور x1 3 ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمپلیفائی کر لیں. 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2y minus 16 is equal to x minus 3. x کو ادھر لے آئیں, 16 کو ادھر لے جائیں, آپ کے پاس بچ گیا 2y minus x is equal to -13 plus 16 is 13. آپ کے پاس اکویژن آ گئی اے ڈی کی. دس از دی اکویژن آف اے ڈی, دس از دی اکویژن آف ڈی سی. اب آپ نے پوائنٹ نکالنا ہے کوآرڈینیٹس ڈی. ڈی از دی پوائنٹ آف انٹرسیکشن, which means D, the coordinates of D will satisfy this equation and this equation simultaneously. So that is why we're going to solve these equations simultaneously. اس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں. y plus 2x is 22. y plus 2x is equal to 22. یہ ایک equation ہو گئی. اور دوسری ہے 2y minus x is equal to 13. 2y minus x is equal to 13. اب یہاں پر ہم نے ایک اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے جیسے سائملٹینیس اکویژنز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر ہم اس اکویژن کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہاں پر بس 2 آ جائے گا. -2x plus 2x کر دیں گے, وہ کینسل ہو جائے گا. تو اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 سے, تو ہمارے پاس اکویژن بچ گئی. یہ بن جائے گی 4y minus 2x is equal to 26. اب ہم کیا کریں گے؟ اس اکویژن اور اس اکویژن کو ایڈ کر دیں گے. کیوں ایڈ کریں گے؟ کیونکہ 2x اور -2x کینسل ہو جائیں گے. تو جب ہم نے ایڈ کیا تو آپ کے بچ جائے گا y plus 4y is 5y is equal to 26 plus 22 is 48. So y is equal to 48 over 5. یہ آپ کا کوآرڈینیٹ بن گیا y کا. اب اس میں سے کسی بھی اکویژن میں آپ
y کی ویلیو ڈال دیں گے تو x کی ویلیو آ جائے گی. لیٹس پٹ دیٹ ان دس ون. اس میں آپ کو پتا ہے فرام دس اکویژن x is equal to 2y minus 13. So x is equal to 2 times 48 over 5 minus 13. Right? 48 over 5 minus 13. So 2 times 48 is 96. اور آپ کا 5 اگر LCM آ گیا 5 times 13 65 over 5. تو x کی ویلیو آ جائے گی 96 minus 65 is 31. So this is equal to 31 over 5. تو آپ کے آگے فائنلی کوآرڈینیٹس d کے 31 over 5 and 48 over 5. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ایک اسٹریٹجی پوری ڈیوائس کی جو ہمیں انفارمیشن تھی, اور الٹیمیٹلی ہمارا گول تھا ڈی کے کوآرڈینیٹس کو پتا کرنا. ہم نے اس کی جو انفارمیشن تھی پیرالل لائنس کی انفارمیشن کو استعمال کر کے ایک لائن کی اکویژن نکالی, پرپینڈیکولر لائنس کی انفارمیشن کو استعمال کر کے دوسری لائن کی اکویژن نکالی, پھر سائملٹینیس اکویژن کی ٹیکنیک یوز کر کے ان دونوں لائنس کا انٹرسیکشن لیا, اینڈ وی نو دیٹ انٹرسیکشن از دا پوائنٹ ڈی. تو ہم نے ڈی کے کوآرڈینیٹس اس طرح نکال لیے. ایگزامپل ایک اور دیکھتے ہیں اسی طرح سے. اس میں ہمیں 3 پوائنٹس دیے ہوئے اے بی اینڈ سی, اور ہمیں بتایا ہوا ہے دا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر آف اے بی میٹس دا لائن بی سی ایٹ ڈی. فائنڈ دی اکویژن آف دا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر آف اے بی ان دا فارم آف اے ایکس پلس بی وائی اکول ٹو سی اینڈ فائنڈ دی کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹ ڈی. تو اس قسم کی جب آپ کو اکویژن دی ہوئی ہو جس میں کوئی ڈائیگرام آپ کے پاس نہیں ہے, تو ایک بیسک پہلا اسٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک رف سا ڈائیگرام بنانا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پورا گراف پیپر پہ اس کا ڈائیگرام بنائیں, ایک رف سا ڈائیگرام بنا لیجئے, وہ ہم بنا کے پھر تاکہ آپ کو ایک ویژول مل جائے کہ کرنا کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس 3 پوائنٹس ہیں اے بی اور سی, اور اے بی کا جو پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے دیٹ میٹس دا لائن بی سی ایٹ ڈی. تو یہاں پر ہم ایک رف سا اس کا ڈائیگرام بناتے ہیں ابھی تاکہ اس کا ہمیں پکچر ایک مل جائے ویژول. یہ ایکس ہے, یہ وائی ہوگا. اے پوائنٹ 2 and 6 ہے, سو سپوز 2 is here and 6 is somewhere here, so this is point A. B جو ہے وہ point 8 10 ہے, تو 2 ادھر ہے, تو سپوز B is here 8 somewhere here and 10 is somewhere here, so B is somewhere here. آپ کا پوائنٹ بی آ گیا. اور سی ہے پوائنٹ 6 and 0, یعنی کہ it'll be between it's here and the y coordinate is 0, that's point C. یہ ہے 6 0, B ہے آپ کا 8 10 اور A ہے 2 6. اب انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ the perpendicular bisector of AB, تو پہلے تو آپ اے بی کو جوائن کریں گے. یہ رہا پوائنٹ اے بی. اس کا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر, یعنی کہ اس کا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر جو ہے, ایک منٹ اس کو میں اس کے کوآرڈینیٹس کو یہاں سے ہٹا دوں تاکہ ان کو میں دوسری طرف لکھ دوں گا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اس کو. تو اے کو میں نے یہاں پہ لکھا تھا اے, اس کے کوآرڈینیٹس ہیں 2 6. اب میں جوائن کرتا ہوں اے بی کو, یہ میرا پوائنٹ بی ہے, یہاں پر اے بی کو میں نے جوائن کیا, ایک لائن بنا لی. پرپینڈیکولر بائیسیکٹر اس کا جو ہے وہ دونوں کو برابر میں بائیسیکٹ کر رہا ہے, دیٹ میٹس دا لائن بی سی ایٹ ڈی. یعنی کہ اگر میں بی سی کو جوائن کروں, لائن بی اور سی کو, یہ میں نے جوائن کر دیا, تو پرپینڈیکولر بائیسیکٹر آف بی سی کو پہلے میں نے جوائن کیا, دیٹ از دا لائن بی سی. اس کا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر یہاں پہ, بائیسیکٹر کیا ہوتا ہے, دونوں کو برابر کے حصے میں تقسیم کرتا ہے. اس کو جب میں نے ڈرا کیا تو یہ پکچر کچھ بن رہی ہے. یہ 90 ڈگریز کا اینگل ہے, پرپینڈیکولر ہے, اور لائن بی سی کو یہ میٹ کرتا ہے ایٹ اے پوائنٹ, یہاں اس پوائنٹ کو میٹ کرتا ہے ڈی پر. تو ہم نے یہ پہلے تو رف سی ایک پکچر بنا لی تاکہ ہمیں اندازہ ہو کرنا کیا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو اکویژن ہے آف دا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر آف اے بی, اس کو ہم نے سب سے پہلے نکالنا ہے.
اس کو آپ کیسے نکالیں گے اس پرپینڈیکولر بائیسیکٹر کو؟ اس میں آپ کو دو تین چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی. اس کی اکویژن نکالنی ہے. کسی بھی لائن کی اکویژن نکالنے کے لیے دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک پوائنٹ اور سلوپ. تو اب آپ یہ جو لائن ہے پرپینڈیکولر بائیسیکٹر اے بی, اس کا اگر جو میں بیس ہے جو اے بی پہ ہے اس کو میں ایم کہہ دیتا ہوں, دیٹ از ایم. تو آپ کو بیسکلی ایم ڈی کی اکویژن نکالنی ہے, لائن ایم ڈی کی اکویژن نکالنی ہے. اس میں اگر آپ تو آپ کو سلوپ نکال سکتے ہیں. سلوپ تو نکالنا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اے بی کے دونوں پوائنٹس ہمیں پتا ہے, ہم اے بی کا سلوپ نکال سکتے ہیں. ہم کو ریلیشن شپ پتا ہے کسی بھی لائن اس کے پرپینڈیکولر کے سلوپ کے بیچ میں, تو ایم ڈی کا سلوپ آ جائے گا. دوسری چیز ہم کو چاہیے ایک پوائنٹ. ایم از دا مڈ پوائنٹ آف اے اینڈ بی اینڈ ایم از آن دا لائن ایم ڈی. تو ایم کو بھی ہم نکال سکتے ہیں, مڈ پوائنٹ کو. تو ہم دونوں چیزیں پہلے نکالتے ہیں, ایم کو نکالیں گے اور سلوپ اے بی کو نکالتے ہیں. تو سلوپ اے بی ہوگا y2 minus y1 10 minus 6 over 8 minus 2. 10 minus 6 over 8 minus 2. اس کو ہم m کہہ دیتے ہیں. That is the slope of, what is that the slope of? That the slope of line AB. So 10 minus 6 is 4. 8 minus 2 is 6. So this is 2 over 3. اگر یہ سلوپ ہے اے بی کا, تو ایم ڈی کا سلوپ کیا ہوگا؟ وی نو دیٹ سلوپ آف ایم ڈی از دی نیگیٹو ریسیپروکل آف دس تھنگ, سو اٹ ول بی -3/2. ایم ڈی کا سلوپ آ گیا. اب کوآرڈینیٹس آف ایم نکالنے ہیں. ایم کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے؟ مڈ پوائنٹ ہے یہ اے اور بی کا, تو x1 + x2/2, 2 + 8/2, یہ آئے گا 2 + 8/2, and y1 + y2/2, 6 + 10/2. یہ آپ کے آگے 10 + 2 is 5 and 16/2 is 8. تو اب آپ کے پاس پوائنٹ آ گیا اس لائن پر ایم ڈی کے, ایک پوائنٹ آ گیا اور اس کا سلوپ آ گیا. تو آپ ان کی اکویژن نکال سکتے ہیں. اکویژن کیا ہوگی؟ اس کی اکویژن ہوگی y - 8, equation of MD, y - 8 is equal to slope times, which is -3/2, x - 5. اس کو آپ چاہیں تو آپ سمپلیفائی کر لیں. اس کو میں سمپلیفائی کر لیتا ہوں. 2 سے اگر ملٹیپلائی کیا تو 2y - 16, 2y - 16 is equal to -3x + 15. -3x + 15. انہوں نے کہا ہے اس کو ہم لکھیں ax + by = c کی فارم میں. اگر آپ دیکھیں ax + by = c کی فارم میں انہوں نے کہا ہے لکھیں, تو اس فارم میں ہم لے آئیں گے اس کو. 3x کو ادھر لے جائیں گے, 16 کو اس طرف لے جائیں گے, تو آپ کا آ جائے گا 3x + 2y = 15 + 16 is 31. یہ ہماری اکویژن آ گئی لائن ایم ڈی کی. ایم ڈی کی لائن کی اکویژن آ گئی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو نیکسٹ چیز کہا ہے ہمیں کوآرڈینیٹس نکالنے اس پوائنٹ ڈی کے, وہ کیسے ہم نکالیں گے؟ پوائنٹ ڈی کے کوآرڈینیٹس کہاں پہ؟ ڈی وہ پوائنٹ ہے جو اس لائن اور بی سی کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا ہوگا؟ سائملٹینیس اکویژن سالو کرنی پڑیں گی. تو ہمیں ایم ڈی کی تو ہم نے اکویژن نکال لی ہے, ہمیں بی سی کی اکویژن نکالنی پڑے گی. بی سی کی اکویژن کیا ہوگی؟ بی سی کا سلوپ آپ پہلے نکالیں گے, which is y1 - y2, 10 - 0 is 10 over 8 - 6 is 2. So slope of BC, is 10 - 0, 10 - 0 over 8 - 6, which is 10 over 2, which is 5. آپ کے پاس بی سی کا سلوپ آ گیا. اب آپ کے پاس دو پوائنٹس ہیں سی اور ڈی, بی, دونوں کے کوآرڈینیٹس پتہ ہے, کوئی سے بھی کسی میں بھی ڈال لیں, کسی کو بھی یوز کر کے اکویژن لے لیں. سی از اے سمپلر پوائنٹ کیونکہ اس میں ایک زیرو ہے, تو ہم اس کو استعمال کریں گے. y1 یہاں پہ 0 ہے اور x1 6 ہے, سو y - 0 is equal to 5 times x - 6. تو آپ کی اکویژن آ جائے گی y is equal to 5x - 30.
اس کو آپ چاہیں تو 5x کو دوسری سائڈ پہ لے آئیں تو آپ کا آ جائے گا -5x + y = -30. یہ آپ کی اکویژن آ گئی لائن بی سی کی. اب پوائنٹ ڈی کے کوآرڈینیٹس نکالنے, دیٹ از دا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف دا ٹو لائنس. وہ آپ کو پتا ہے کیسے نکالنے, تو وہ میں ایز این ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ ان دونوں لائنس کو جب آپ انٹرسیکشن کریں گے تو آپ کا کوآرڈینیٹ سسٹم کیا آئے گا. تو اس کو میں ایز این ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ ایک اور پرابلم ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی کافی انٹرسٹنگ سی پرابلم ہے. اگین آئیڈیا وہی ہے کہ اگر ڈائیگرام دیا ہوا ہے تو اس کو استعمال کریں, نہیں دیا ہوا تو ایک رف سا ڈائیگرام بنا لیں. اس میں انہوں نے ہم کو دیا ہوا ایک لائن اے سی ہے, اے اور سی جو ہیں وہ ایکس اور وائی ایکسس پہ ہیں ریسپیکٹولی, اور انہوں نے ہم کو بتایا ہوا ہے کہ اکویژن دی ہوئی ہے لائن آف اے سی کی 2y + x = 16, اور انہوں نے ہم کو پوائنٹ دیا ہوا ہے ایک بی, اس کے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے 2 2, اور ہم کو بتایا کہ دا پرپینڈیکولر فرام بی ٹو اے سی میٹس اے سی ایٹ دا پوائنٹ ایکس. تو پہلا کام یہ کرنا ہے ایکس کے کوآرڈینیٹس نکالنے. تو یہ ہماری بالکل پہلے جیسی ایکسرسائز ہوگی جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں, یعنی کہ آپ کو اے سی کی لائن اکویژن پتہ ہے, آپ بی ایکس کی اکویژن نکالنے اور سائملٹینیسلی سالو کریں گے اس کو. تو اس کو میں اگین اس ایگزامپل کو میں ایز این ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑوں گا رادر دین ڈوئنگ دا ہول ایگزامپل مائی سیلف. تو اس میں پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے, بی اور ایکس کی اکویژن نکالنی ہے. وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کو اکویژن نکالنے کے لیے کیا کیا پتا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک پوائنٹ اور سلوپ. کیا بی ایکس کا آپ سلوپ نکال سکتے ہیں؟ بالکل. کیوں؟ کیونکہ بی ایکس از پرپینڈیکولر ٹو اے سی. اے سی کا سلوپ کیا ہے؟ اگر آپ اس اکویژن کو دیکھیں 2y + x = 16, اس کو اگر آپ سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں لکھیں گے تو وہ ہوگا y = -1/2x -1/2x ڈیوائڈیڈ بائی +8. y = میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. دیکھیں اس کو, اس لائن کی سلوپ انٹرسیپٹ فارم کیا ہے؟ وہ ہے y = -1/2x +8. x کو دوسری طرف لے گئے, 2 سے ڈیوائڈ کر دیا, تو اس کا سلوپ کیا آ گیا؟ -1/2. اس لائن کا سلوپ آ گیا -1/2. تو بی سی کا سلوپ, بی ایکس کا سلوپ کیا ہوگا؟ بی ایکس کا سلوپ ہوگا 2. اس کا نیگیٹو ریسیپروکل آف 1/2 is 2. تو آپ کو بی ایکس کا سلوپ پتہ لگ گیا, دیٹ از 2. وہ آپ کو آ گیا بی ایکس سلوپ is 2. اب آپ بی ایکس کی اکویژن نکال لیں گے. آپ کے پاس سلوپ موجود ہے y - 2 = 2 × x - 2. اس کی اکویژن آ گئی, اے ایکس کی اکویژن آ گئی. آپ سائملٹینیسلی سالو کریں گے تو آپ کے پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو انہوں نے آپ سے پوچھی, انہوں نے کہا دا پوائنٹ ڈی از سچ دیٹ دا کوادریلیٹرل اے بی سی ڈی ہیز اے سی ایز اے لائن آف سیمیٹری. یعنی کہ ایک پوائنٹ, یعنی کہ اے سی از اے لائن آف سیمیٹری, یعنی کہ اس کو ہم ریفلیکٹ کر دیں گے تو اس کی دوسری طرف ہمارے پوائنٹ ڈی آ جائے گا, یعنی کہ ایک کائٹ سی بن جائے گی. میں اس کو یہاں پہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے میرا ڈائیگرام میکنگ اسکلز آر ناٹ ویری گڈ, لیکن یہ اور بالکل وہی طریقہ یہاں پہ, اٹس اے پوائنٹ آف سیمیٹری. اس کو پوائنٹ ڈی کہتے ہیں, یعنی کہ اگر یہ اینگل 90 ڈگریز تھا ہمارا بی ایکس کا, تو ڈی ایکس بھی 90 ڈگریز ہوگا, اور بالکل سیمیٹریکل پکچر ہے. دیٹ از واٹ اٹ مینس کہ دس از اے پوائنٹ آف سیمیٹری. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن بتا دی. اس انفارمیشن سے ہم نے اپنے ایک ڈائیگرام کو ایکسٹینڈ کر لیا. فائنڈ دی کوآرڈینیٹس آف ڈی. اب ڈی کے کوآرڈینیٹس معلوم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ استعمال کریں گے؟ پوائنٹ آف سیمیٹری ہے, اگر یہ سیمیٹریکل ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ایکس ہے وہ بی سے اتنا ہی دور ہے جتنا ایکس ڈی سے دور ہے. یعنی کہ لائن بی ڈی جو ہے اس کا ایکس مڈ پوائنٹ ہے, ایکس اس کا مڈ پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم پہلے پارٹ میں ایکس کے کوآرڈینیٹس نکال چکے ہیں, تو آپ کو یہ پوائنٹ پتا ہے, مڈ پوائنٹ پتا ہے. اب یہاں پر آپ کو یہ چیز نکالنی ہے. اس کو میں اگر x1 y1 کر دوں ڈی کے کوآرڈینیٹس کو,
یہاں پر ہم کو ڈی کے کوآرڈینیٹ نکالتے ہیں. سپوز ہم نے ایکس کے کوآرڈینیٹ نکال لیے, وہ تھے ایکس ناٹ وائی ناٹ, اور یہ ہم کو پتا ہے یہ دو نمبرز ہم کو نہیں پتا. تو یہاں پہ ہم جو مڈ پوائنٹ فارمولا تھا اس کو ہم الٹے طریقے سے استعمال کریں گے. وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ x1 plus 2 must be equal to x naught, sorry, x1 plus 2 divided by 2 is equal to x naught, and y1 plus 2 divided by 2 is y naught. تو x کے جو مڈ پوائنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ x naught is obtained by x1 plus x2 is 2 plus 2 over 2, and similarly y naught is y1 plus 2 over 2. تو اس سے آپ x1 اور y1 کی ویلیو نکال لیں گے. This implies that x1 is 2 times x naught minus 2 and y1 is 2 times y naught minus 2. تو پہلے پارٹ میں آپ نے x naught y naught کی جو بھی ویلیو نکالی ہے which is the coordinates of x, ان کو آپ یہاں پہ پٹ کریں گے تو آپ کے پاس d کے کوآرڈینیٹس آ جائیں گے x1 y1. اس اسٹریٹجی سے آپ اس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے, اور فائن آخری پارٹ ہے فائنڈ کریکٹ ٹو. اگین یہ میں ایز این ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کیسے ڈی کے کوآرڈینیٹس, میں نے اسٹریٹجی آپ کو بتا دی ہے, آپ کا کام ہے اس کی ڈیٹیلز اندر ڈالنا. فائنڈ کریکٹ ٹو 1 decimal place the perimeter of ABCD. پیریمیٹر کسی فگر کا کیا ہوتا ہے؟ پیریمیٹر ہوتا ہے اس کی ساری سائڈس کے سم کو ایڈ کرنا. اچھا, یہ چونکہ سیمیٹریکل فگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ CB has the same length as CD and BA has the same length as DA. اب آپ کو بیسیکلی BC کا ڈسٹینس نکالنا ہے اور BA کا ڈسٹینس نکالنا ہے, ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو پیریمیٹر آ جائے گا. BC کا ڈسٹینس کیسے نکالیں گے؟ C is the y intercept of this line, کہ where x is equal to 0. When x is 0, y is 8. تو C کے پوائنٹس آ جائیں گے 0 and 8. C کے کوآرڈینیٹس. A کے کیا کوآرڈینیٹس ہیں؟ A x ایکسس پہ ہے, سو y is 0 here. تو میں جب y کو یہاں پہ 0 پٹ کروں گا تو x آ جائے گا 16. تو A کے کوآرڈینیٹس ہیں 16 and 0. B کے کوآرڈینیٹس آپ کو پتا ہے, B اور C میں ڈسٹینس فارمولا لگائیں, B اور A کا ڈسٹینس فارمولا لگائیں, آپ کے پاس یہ دو ڈسٹینس آ جائیں گے, ان کو ایڈ کر دیں, یہ دو ڈسٹینس بھی وہی ہوں گے تو اس کو 2 ٹائمس کر دیں تو آپ کا آ جائے گا پیریمیٹر آف دا ہول فگر. تو اس کوشچن میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ہماری 3 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز لگی اور بہت ساری نالج استعمال ہوئی. لائنس کی نالج استعمال ہوئی, سلوپس کی نالج استعمال ہوئی, مڈ پوائنٹ کی نالج استعمال ہوئی, اور اس کے بعد ڈسٹینس فارمولاز کی نالج استعمال ہوئی. تو کافی انوالو سے کوشچن تھا. آئی ووڈ انکریج یو ٹو فل آؤٹ آل دا ڈیٹیلز اینڈ ڈو اٹ ان ڈیٹیل. ہم کوآرڈینیٹ اسٹریٹ لائنس کا سیکشن ہم نے ختم کر لیا, ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. سرکلس کے 1-2 سوال دیکھ لیں گے جلدی سے, اور پھر ٹریگنومیٹری کا ریویو کر کے we will finish the review on pure mathematics.